بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک اہم بات کے طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ جب تم معاملہ ادھار پہ کرو تو چاہیے کہ اس معاملے کو لکھ لو۔ یہ لکھنا بہت بہتر ہے، یہ لکھنے میں فوائد ہیں اور اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے۔ یاد رکھو کہ معاملہ بیع کے 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو بالاتفاق ناجائز ہے اور ایک جائز ہے اور ایک میں کچھ شرائط ہیں۔ پہلی صورت دین بالدین، قرض ساتھ قرض کے، یہ ناجائز ہے بالاتفاق۔ مثلاً کوئی چیز ہے نہیں، آپ نے کہا میں نے آپ کو اتنا دیا، آپ نے کہا میں نے اتنا پوائنٹ بنائے ہیں، میرا اب اتنا ہے۔ آج کل لوگ اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں۔ ملک میں کوئی چیز لایا نہیں، کہا میں نے آپ کو گاڑی دی، اس نے کہا میں نے لی، میں نے آگے بیچا، اس نے کہا میں نے اس پر بیچا، اس نے کہا میں نے اس پر بیچا، وہ ادھر سے پیسہ لا رہا ہے، ادھر سے بیچ رہا ہے، کوئی چیز مارکیٹ میں وجود میں نہیں ہے اور یہ کاروبار عام ہے۔ یہ کاروبار ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کے آج کل مختلف یہ آن لائن چکر ہوتے ہیں۔ اس طرح B4U ہے، بٹ کوائن وغیرہ، اس طرح کے اور بھی کافی مارکیٹ میں تجارت کے اس طرح کے حربے استعمال ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس کو بیع الدین بالدین یعنی قرضہ ساتھ قرضہ کی، یہ ناجائز ہے۔ اور دوسرا بیع یہ ہے کہ چیز دے اور ثمن بعد میں، یہ جائز ہے۔ مثلاً آپ نے زید کو گاڑی دی ہے، 6 مہینے کے بعد آپ کو پیسے ملے، تو اس معاملے کو لکھنا ہے اور یہ جائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ثمن پہلے دے، مبی بعد میں، جس کو فقہا کی اصطلاح میں بیع سلم کہا جاتا ہے۔ مثلاً مجھے گندم کی چاہت ہے لیکن ابھی تک گندم ہے نہیں، میں پیسہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ پیسہ لے لو اور اتنا گندم مجھے سیزن میں دے دو۔ ان کے لیے شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پہ پورے اتر آئے تو پھر جائز ہے۔ مثلاً جنس معلوم ہو، نوعیت معلوم ہو، پیمائش معلوم ہو، جگہ معلوم ہو، قیمت وصول ہو، وقت متعین ہو تو پھر جائز ہے۔ لیکن یہ سارے معاملے کو لکھنا ہے،
تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے، یا قرض ہے وہ بھی لکھ لیں انصاف کے ساتھ، کوئی انکار نہ کرے۔ کاتب کو بھی چاہیے کہ لکھے، اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اور یہ معاملے میں اللہ سے ڈریں، کمی نہ ہو۔ پھر جس پر حق ہے وہ اگر کمزور ہے، یعنی مقروض کمزور ہے یا بیوقوف ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس کے ولی اور وارث لکھ لیں انصاف کے ساتھ۔ اور معاملے میں چاہیے کہ 2 گواہ بھی کریں، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تو ایک جب بھول جائے گا تو دوسرا یاد دلائے گا۔ اور کوئی گواہی میں انکار بھی نہ کرے جب اس کو بلایا جائے، اور معاملے کو بالکل لکھ لو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ایک وقت تک۔ یہ عین انصاف ہے اللہ کے ہاں، اور یہ زیادہ سیدھی بات ہے گواہی میں، تاکہ شک نہ ہو۔ ہاں، مگر وہ تجارت جو بغیر کسی ادھار کے ہے، مثلاً آپ نے چیز دی، اس نے آپ کو پیسہ دیا، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور لکھنے والوں کو تکلیف نہ دو، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی کاتب کو ڈرائے یا گواہوں کو ڈرائے، اللہ سے ڈرو، یہ سارے معاملے اللہ سے ڈرنے کے ہیں، اور اللہ سکھاتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ اس کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں سمجھا رہے، اور یہ لمبی آیت ہے، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان لایا، جب تم دین دو، قرضہ دو ایک دوسرے کو، معاملہ ادھار کا یا قرضے کا، الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایک وقت مقررہ تک، تو چاہیے کہ پس لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے لکھ لے تمہارے درمیان کاتب انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ انکار نہ کرے کاتب، یہ کہ لکھ لے جیسے سکھلایا اللہ نے اس کو لکھنا، اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا تو وہ لکھ لے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھنے املا کرے وہ جس پر حق ہے، اور اللہ سے ڈرے جو رب ہے، کمی نہ کرے اس میں کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر ہے جس پر حق، وہ بے وقوف ہے یا بوڑھا ہے یا طاقت نہیں ہے کہ املا کر لے، تو چاہیے کہ املا کر لے اس کا ولی، وہ بھی انصاف کے ساتھ۔ پھر ولی لکھوائے، رشتہ دار لکھوائے انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، گواہ بنائیں 2 گواہ مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر نہ ہو 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں جو راضی ہوں تم ان گواہوں میں سے۔ یہ 2 اس لیے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر بھول جائے گا ایک تو یاد دلائے گا دوسرا۔ ولا یأبى الشہداء،
اور انکار نہ کرے گواہ اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ گواہ انکار نہ کرے ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله اور نہ چشم پوشی کریں بلکہ لکھ لیں چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا وقت تک کیوں ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ یہ زیادہ عین انصاف ہے اللہ کے ہاں اور سیدھی بات ہے ضرور گواہی کے وعدنا اللہ ترتابو یہ اس لیے قریب ہے کہ تم کسی شک میں نہ پڑ جاؤ شک نہ ہو اختلاف نہ ہو قسم اور جھگڑے تک نوبت نہ آئے الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم ہاں اگر ایسی تجارت ہے جو بالکل موجود ہے وہ چکر کاٹ رہا ہے تمہارے درمیان فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا گناہ نہیں ہے کہ تم لکھ لو اسی کو نہ لکھ لو اسی کو اللہ تکتبوها گناہ نہیں ہے کہ تم نہ لکھ لو اسی کو اس کے کوئی گناہ نہیں وَأَشْهِدُوا اذا تبایعتم گواہ بناؤ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ بیع کرو ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ ضرر دو کاتب کو نہ گواہ کو بعض لوگ کاتبوں کو ستاتے ہیں بعض گواہوں کو ستاتے ہیں بعض تو یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فلاں معاملے کے ساتھ گواہی دیا تو ہم آپ کو قتل کریں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے شہادت گواہی چھپانا بھی گناہ ہے اور اس طرح گواہوں کو دھمکی دینا بھی گناہ ہے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے اس طرح کیا ہے تو پھر گناہ ہے کیا معنی کہ کاتب اور شہید کو اگر تکلیف دیا ہے تو گناہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ کی ذات سے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ سکھاتا ہے تمہیں اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ سکھاتا ہے دیکھو اللہ نے کیسے ہمیں سکھایا یہ کتنا بڑا مشکل معاملہ ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ کی ذات ہر چیز کے ساتھ خوب جاننے والے ہیں اللہ کو علم ہے ہر جزئی ہر کلی کا ہر معاملے کا اس کے پس منظر کا اس کے نتیجے کا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے